اللہ بھی چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا جائے۔ یہ اللہ کی چاہت، اس کی مشیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تسلیمہ مفعول مطلق ہے۔ جب کسی بات کی تاکید کرنا مقصود ہو تو پھر عربی گرامر کے اعتبار سے مفعول مطلق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ کثرت سے، تاکید سے زیادہ اس کے حبیب پر درود و سلام بھیجا جائے، اور اس عمل کی ترغیب دلانے کے لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اے مسلمانوں اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اور کسی عمل کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حج میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کرو، زکوٰۃ میں بھی دیتا ہوں، فرشتے بھی دیتے ہیں تم بھی کرو، صدقہ میں بھی دیتا ہوں، فرشتے بھی دیتے ہیں تم بھی کرو، بھلائی اور دیگر جتنے بھی کام ہیں، کسی حکم کے ساتھ اللہ نے یہ نہ کہا۔ صرف واحد ایک درود پاک ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی اپنے نبی کو یاد کیا کرو، ان پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ یہ اللہ کی چاہت ہے کہ کثرت سے درود پڑھا جائے، اور دیکھیں اللہ نے اس کو عام رکھا ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ رات میں پڑھا کرو، دن میں نہ پڑھا کرو، یہ نہیں کہا کہ صبح پڑھو شام میں نہ پڑھو، یہ نہیں کہا کہ شام میں پڑھو صبح نہ پڑھو، اس کو مطلق رکھا، عام رکھا، کوئی قید نہیں لگائی کہ کب پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے، رب نے اس کو عام رکھا۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی درود پڑھا جائے اسی آیت پر عمل ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا۔ اذان سے پہلے پڑھیں تو بھی اس پر عمل، اذان کے بعد پڑھیں تو بھی اس پر عمل، محفل میں پڑھیں تو بھی اس پر عمل، گاڑی میں پڑھیں تو بھی اس آیت پر عمل، گھر میں پڑھیں تو بھی اس آیت پر عمل، مارکیٹ میں دکان میں پڑھیں تو بھی اس کی آیت پر عمل۔ جہاں جہاں جیسے درود پڑھا جائے گا اس آیت پر عمل ہوگا، لہٰذا کثرت سے درود پڑھنا اللہ کی چاہت ہے۔ اور دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام کی بھی چاہت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ حضرت ابی بن کعب کی حدیث مبارک آپ نے کثرت سے سنی ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جتنا چاہو پڑھو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے دن کا 1/3 وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کرتا ہوں، 1/3 ٹائم 24 گھنٹوں میں سے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا خیر فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا بہتر ہے مگر اس سے زیادتی کرو گے اور درود پڑھو گے تو تمہارے لیے اور اچھا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ میں فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے 24 گھنٹوں کا 2/3 وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول ہوگا، اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کی بھی برکتیں ملیں گی، لیکن فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ درود پڑھو گے تو تمہیں اور اس کی برکتیں ملیں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ 3/3 وقت درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے اور زیادہ کرو گے تو برکتیں ملیں گی۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں فرائض و واجبات کی پابندی کے علاوہ جتنا ٹائم بچتا ہے مکمل آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ میرے آقا کے دامن رحمت کو وسعت آئی، حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو اے بھائی یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ درود تمہیں کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ حضور کی بھی چاہت ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی کثرت کی جائے، لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں۔